السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ دوستو ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں عیسائیت کی تبلیغ کا مقابلہ کرنے کے لیے کس براہوئی عالم نے ایک شاندار مدرسہ اور مکتب قائم کیا اور 1000 سے زیادہ اسلامی کتب براہوئی زبان میں چھپوائیں؟ اس مکتب کے علماء نے بلوچستان کے کونے کونے میں جا کر اسلامی تبلیغ کر کے عیسائیت کی تبلیغ کو ناکام بنایا۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ دوستو میں ہوں سکندر براہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں براہوئی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سامعین، ہم پچھلے ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس طرح متحدہ ہندوستان پر قبضے کے ساتھ ساتھ یہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے اور اپنی عیسائی علماء کو تربیت دے کر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں بھیجا۔ اسی طرح مختلف مقامی زبانوں میں عیسائی مذہبی کتب کا ترجمہ کر کے مفت تقسیم کروایا۔ دوستو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریاست کلات کے براہوئی علاقوں میں عیسائیت کی تبلیغ کا باقاعدہ آغاز 1839 میں ریاست کلات پر انگریزوں کے قبضے کے بعد ہوا۔ اس مقصد کے لیے براہوئی زبان میں یوحنا یعنی انجیل کے کچھ خاص حصوں کا ترجمہ پہلی مرتبہ 1905 اور 1907 میں کرا کے چھپوایا گیا۔ لیکن دوستو بلوچستان میں انگریز دور میں بھی اس طرح کے مرد مجاہد موجود تھے جنہوں نے عیسائیت کی اس تبلیغ کا اسلامی تبلیغ کے ذریعے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عیسائیت کی تبلیغ کو اس طرح ناکام بنایا کہ ایک بھی براہوئی اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی نہیں بنا۔ دوستو ان مجاہدوں میں گاؤں درخان ڈاڈھر بلوچستان کے نوجوان محمد فاضل ریسانی براہوئی سر فہرست تھے۔ آپ 1830 میں درہ بولان ڈاڈھر کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام درخان ریسانی براہوئی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم علاقے اور گرد و نواح میں حاصل کی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کی طرف سے ریاست کلات پر قبضہ اور عیسائیت کی تبلیغ نے نوجوان محمد فاضل ریسانی براہوئی کو اس حد تک باغی بنا دیا کہ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد میں حصہ لیا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ انگریزوں جیسی طاقتور قوم کے خلاف مسلح جدوجہد کی جگہ پہ علم اور فہم کی لڑائی بہتر ہے۔ اس لیے وہ میدان جنگ سے ہی علم حاصل کرنے کی تلاش میں نکلے اور سندھ میں گاؤں ہمایوں شکارپور پہنچے، جہاں ان کی ملاقات مولانا عبدالغفور ہمایون سے ہوئی۔ مولانا عبدالغفور ہمایون کی خصوصی توجہ کے بدولت محمد فاضل درخانی براہوئی اسلامی علوم کے نامور عالم بن گئے۔ مذہبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلوچستان واپسی پر انگریزوں کے ظلم اور عیسائیت کی تبلیغ کی وہی صورتحال دیکھ کر انہوں نے ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کی جو ایک طرف دین اسلام کی خدمت کرے اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیت کے ناپاک سازشوں سے ان پڑھ اور سادہ لوگوں کو آگاہی دے۔ ان حالات کے پیش نظر مولانا محمد فاضل ریسانی براہوئی نے اپنے ہمنوا اور مخلص علماء کرام کے ساتھ بڑی سوچ بچار کے بعد ڈاڈھر کے قریب درخان کے مقام پر 1880 میں ایک مسجد اور اسلامی مدرسے کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ مدرسے میں براہوئی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ مولانا محمد فاضل ریسانی مدرسہ چلانے کے ساتھ ساتھ تبلیغ حق کے لیے ایک گدھے پہ سوار ہو کر براہوئی علاقوں میں غیر اسلامی رسوم اور بدعات کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ سامعین، 3 سال کے بعد 1883 میں یہ ادارہ ایک مدرسے سے ایک مکتب اور اشاعت گھر میں تبدیل ہو گیا۔ مولانا موصوف کی قیادت میں مکتبہ درخانی کے علماء کرام نے وہ خدمات سر انجام دی جو تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ سامعین، یہ ادارہ پون صدی تک براہوئی اسلامی کتب کے اشاعت کا واحد مرکز تھا۔ اس ادارے نے عیسائیت کے تبلیغ کے اثرات کو دور رکھنے اور عام لوگوں میں اسلامی شعور بیدار کرنے کے لیے براہوئی زبان میں دینی اور مذہبی لٹریچر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ فراہم کیا۔ دوستو مکتبہ درخانی کی کتب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض کتب کے 10 اور 10 سے زیادہ ایڈیشن میں شائع ہو۔ مولانا فاضل درخانی درس و تدریس، تبلیغ و تلقین اور طریقت و روحانیت میں مصروف رہنے کی وجہ سے خود تصنیف و تالیف کا زیادہ کام نہ کر سکے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ہمت افزائی کی خاطر ان پر اپنے شاگردوں کے نام لکھوایا کرتے تھے۔ مکتبہ درخانی میں نہ صرف براہوئی زبان کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی بلکہ مبلغین کو براہوئی زبان میں تبلیغ و تقریر کے لیے تیار بھی کیا جاتا تھا۔ سامعین، مولانا محمد فاضل ریسانی براہوئی اس سفر میں غالباً اکیلے نکلے تھے،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا قافلہ بڑھتا گیا۔ مکتبہ درخانی کے پلیٹ فارم پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے دیگر مذہبی اسکالروں میں مولانا حضور بخش جتوئی، مولانا نبو جان قلندرانی، مولانا محمد عمر دین پوری، مولانا عبدالحی درخانی، مولانا عبدالمجید چوتوئی اور مولانا عبدالغفور جیسے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ سامعین، مکتبہ درخانی کی طرف سے چھاپے گئے کل کتب کے بارے میں مختلف دعوے موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن براہوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ادارے سے براہوئی زبان کے 1000 سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں، جبکہ اسیر عبد القادر شہوانی نے 2014 میں مکتبہ درخانی پر لکھی گئی اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کی تحقیق کے مطابق مکتبہ درخانی سے کل 325 کتب شائع ہوئیں، جن میں 200 براہوئی میں، 91 بلوچی میں، 5 اردو میں، 11 فارسی میں، 10 عربی میں اور 6 سندھی زبان میں شائع ہوئی۔ لیکن سامعین، بدقسمتی سے ان کتب کی اکثریت نایاب ہو گئی ہے اور ہمارے پاس ان کی کاپیاں ابھی موجود نہیں ہے۔ سامعین، مکتبہ درخانی کی براہوئی کتب جو کہ سلیس زبان میں نثر اور نظم دونوں میں لکھی گئی تھی، عام براہوئیوں میں اتنی مقبول ہوئیں کہ ماضی قریب تک وہ کتب دور افتادہ علاقوں میں بھی براہوئیوں کی گداونوں میں موجود تھیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں بھی تھوڑا بہت پڑھے لکھے براہوئی مرد اور عورتوں کو بھی یہ کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کتابوں کے ساتھ لوگوں کی عقیدت اس حد تک تھی کہ یہ کتب براہوئیوں کے گدانوں میں قرآن شریف کے ساتھ ساتھ صاف کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اور براہوئی لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد ان کتابوں کو اٹھا کر ان کا مطالعہ بھی ضرور کرتے تھے۔ یہ کتب اتنی زیادہ پڑھی جاتی تھی کہ بہت سے براہوئی مرد اور عورتوں کو ان کتابوں کے اہم حصے اور نظم یاد ہو گئے تھے۔ سامعین، مکتبہ درخانی کی کتب نہ صرف بلوچستان اور سندھ میں مقبول عام ہوئیں، بلکہ ایران، افغانستان، سعودی عرب، بحرین، قطر اور متحدہ امارات کے ان شہروں میں بھی جہاں براہوئی اور بلوچ آباد تھے وہاں یہ کتب موجود تھی، جبکہ برٹش میوزیم اور انڈیا آفس لائبریری لندن میں مکتبہ درخانی کے ابتدائی کتب کی کاپیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ مکتبہ درخانی کی کتابوں کی لمبی لسٹ ہے جو کہ اس ویڈیو میں پیش کرنا مشکل ہے، لیکن مکتب کے اہم کتابوں میں بائبل کے براہوئی اور بلوچی زبانوں میں تراجم کے مقابلے میں قرآن شریف کے براہوئی اور بلوچی زبان میں ترجمے شامل ہیں۔ قرآن شریف کا پہلی مرتبہ براہوئی زبان میں ترجمہ علامہ محمد عمر دین پوری براہوئی نے کیا، جبکہ بلوچی ترجمہ میاں حضور بخش جتوئی نے کیا، اور دونوں ترجمے مکتبہ درخانی نے چھپوا کر سارے بلوچستان میں بانٹ دیے۔ سامعین، مکتبہ درخانی کے علماء کرام نے ایک طرف دینی خدمات سر انجام دی، دوسری طرف عیسائی مشنری کے خلاف بھرپور دینی، علمی اور ادبی کام کیے، جس کے نتیجے میں عیسائی مشنری بری طرح ناکام ہوئی اور بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہاں کے ایک بھی براہی یا بلوچ نے عیسائی مذہب اختیار نہیں کیا۔ سامعین، مکتبہ درخانی کے بانی یہ عظیم مجاہد اور عالم باعمل مولانا محمد فاضل درخانی ریسانی براہوئی تمام عمر دین، علم اور ادب کی خدمت کرنے کے بعد 23 مارچ 1896 کو خالق حقیقی کو جا ملی۔ آپ کو ڈاڈھر پنجپلی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو، یہ تھی ایک مختصر کہانی مکتبہ درخانی اور اس کے بانی علامہ حضرت مولانا محمد فاضل درخانی ریسانی براہوئی کی، جنہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کو بلوچستان میں ناکام بنایا۔ نہ صرف عیسائیت کی تبلیغ کو بلوچستان میں ناکام بنایا، بلکہ اس کے ذریعے براہوئی زبان کو زندہ کیا اور براہوئی زبان کو اور براہوئی ادب کو کتابوں کا بہت بڑا تحفہ دیا، جن کتابوں نے آج بھی براہوئی زبان کو زندہ اور جاوید رکھا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیو پسند آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں، تو آپ کو گزارش ہے کہ براہوئی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ براہوئی ٹی وی پر آنے والے ہر نئے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں، کرونا وائرس کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہم بھی آئسولیشن میں ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی صورت میں بھی باہر جاتے ہیں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، ہاتھوں پہ گلوز پہنتے ہیں۔ تو آپ کو وہ گزارش ہے کہ بہت احتیاط کریے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے فرضوں میں شامل ہے۔
تو انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.